اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آج جب سے یہ لطیف آفریدی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے قتل کی خبر آئی ہے تو یقین کریں مجھے وقت ہی نہیں ملا دوستوں کی کالوں سننے سے۔ اتنے لوگ اتنے بے چین تھے کہ مجھے انہیں سمجھاتے ہوئے ہی وقت لگا۔ وہ بیچارے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ ظاہر ہے ہم سال سے کیس لڑ رہے ہیں اور بینک نے ان کو لطیف آفریدی کو صرف اس لیے ہائر کیا تھا کہ ہمارے کیس میں گڑبڑ ڈالے۔ یہ سپریم کورٹ بار کے صدر بھی رہ چکے، سپریم کورٹ کے وکیل بھی تھے، جوڑ توڑ کے ماہر تھے، تو اس لیے الائٹ بینک نے ان کو خاص طور پہ چنا تھا۔ اور میری اطلاع کے مطابق ان کو جو فیس دی گئی تھی وہ بھی کروڑوں میں ہی تھی، لیکن اس کے لیے جو طے کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ان کا کچھ وقت نکال دیا جائے، ورنہ ان کو بھی پتہ تھا کہ الائٹ بینک فزیکلی پینشن کیس ہر طریقے سے ہار گیا ہوا ہے، اب اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ میں اس کا تجزیہ کرتا ہوں قاضی انور صاحب سے۔ آپ کو پتہ ہوگا قاضی انور صاحب ان کے ابتدائی وکیل تھے الائٹ بینک کے، جو پشاور ہائی کورٹ سے کیس ہارے تھے۔ پھر وہ سپریم کورٹ میں انہوں نے اپیل ڈالی، وہاں سے وہ ہار گئے، اور اس کے بعد انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ جی آپ کیس فزیکلی ہار چکے ہیں، آپ اب ریویو میں نہ جائیں اور ان کی پیمنٹ کا سوچیں۔ لیکن بینک نہیں مانا، تو انہوں نے اس کے بدلے میں پھر پرویز آئی میر وکیل کیا اور ریویو پٹیشن ڈالی، اور خیر وہ بھی وہاں سے ہار گئے۔ تو اس کے بعد الائٹ بینک کے پاس کوئی قانونی جواز تو رہا نہیں کہ وہ ہمارے جو کیس ہے اس کی پیمنٹ نہ کرے، لیکن پھر انہوں نے اس کی شکل میں اس کو لطیف آفریدی کو چن لیا، اس کو فیس دے دی۔ اس نے ہمیں خاصا خراب کیا پچھلے 2-3 سال سے، کبھی کہیں پہ کیس کر دیا، کبھی کہیں پہ کیس کر دیا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس کے دونوں قسم کے سٹے 1/12/2 میں جو اس نے لیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور جو ظفر صاحب والے کیس میں ایگزیکیوشن میں سٹے لیا ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو اب ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید الائٹ بینک اس کی اپیل میں جائے سپریم کورٹ میں۔ بہرحال ظفر صاحب کے بقول اور ہمارے اندازے کے مطابق انشاءاللہ تعالی اب الائٹ بینک کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اگر وہ اپیل ڈالیں گے بھی تو وہ انشاءاللہ تعالی خارج ہی بھی ہو جائے گی اور ان کو سٹے بھی نہیں ملے گا۔ تو یوں جو ہمارا 20 تاریخ کو کیس لگا ہوا ہے سول کورٹ پشاور میں، انشاءاللہ تعالی وہ آگے بڑھے گا۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹھنڈا رکھیں۔ میں پنجابی میں وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ میرے بھائیوں، موت کسی کی بھی ہو وہ افسوسناک ہی ہوتی ہے۔ اس بندے کا اپنے کال و فیل جو تھے لطیف آفریدی کے، اس سے ہم تنگ نہیں تھے بلکہ اس کا پورا خاندان ہی تنگ تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے پنڈی موٹر وے پہ ایک قتل ہوا تھا، جس میں سوات کے دہشت گردی کے جو جج صاحب تھے وہ قتل ہوئے تھے، اور غالباً اس کے ساتھ 2-3 اور تھے، جس میں ایک معصوم 2-2.5 سال کا بچہ بھی تھا۔ اور وہ جو بچہ تھا وہ جو جج صاحب تھے ان کا پوتا تھا۔ تو ان کا بیٹا، وہ جج صاحب کا ایک بیٹا، وہ بھی وکیل ہے، اس سے میرا رابطہ رہا، اور اس کو میں ہر لمحے بیچارے کو مرتا دیکھتا رہا اپنے بچے کے ہجر میں۔ تو یہ موت جو ہے نا یہ بہت ہوتی ہے، جن کے مرتے ہیں نا وہ مرنے والے تو ایک دن مر جاتے ہیں، لیکن جن کے مرتے ہیں نا وہ ہر لمحے مرتے ہیں سوچ سوچ کے۔ بہرحال اس بندے کا کردار ہمارے لیے کوئی اچھا نہیں رہا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ تو ساتھ میں یہ ہمیں نہ اس پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے نہ افسوس تو خیر روتا ہی ہے، ہر جان کے جانے کا افسوس ہی ہوتا ہے، لیکن جو کردار ہے نا پھر وہ سامنے آ جاتا ہے تو اس میں پھر تھوڑا سا وہ ملال کم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ اس نے جو کیا وہ تو علیحدہ بات ہے۔ اس نے پاکستان میں تقریباً میرے خیال میں خود بھی وکیل ہوں، میں بڑے وثوق سے ہی کہتا ہوں کہ 90% وکیل تو ایسے ہی ہیں جو صرف کیس لڑتے ہیں، ان کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ تو دنیا جہان کے کلابے ملا کے کیس کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن آج کی مثال میں دے چکا ہوں کہ قاضی انور جیسے وکیل بھی اسی دنیا میں ہیں، جو الائٹ بینک کا ہی وکیل تھا جس نے ان کا کیس آگے لڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ بہرحال ہمیں وکیل سے غرض نہیں ہے، ہمارا جو دشمن ہے الائٹ بینک کی مینجمنٹ ہے، اور وہ جو ہے وہ ہر طریقے سے پیسہ بچانے کے چکر میں ہیں اور ہمارے ہی پیسے سے کھیل رہے ہیں۔ پینشن فنڈ جو ہے نا وہ ان کی باپ کی میراث نہیں ہے، وہ ہمارا فنڈ ہے،
इनके पास अमानत है, वो अमानत में ख़यानत कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये परेशानी ही उठाएंगे और इन्हें हमारा वो पैसा देना ही पड़ेगा। मैं अगर इब्राहिम ग्रुप के नज़र डालता हूँ तो इनमें सिर्फ एक आदमी, पूरे इब्राहिम ग्रुप में एक आदमी इनका इंसान था, और वो था शेख यासीन, इनका बड़ा बेटा। वो फौत हो गया था, उसके साथ भी ये जो सलूक करते रहे हैं वो मुझे पता है। बहरहाल अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उसकी मगफ़रत करे, उसके बच्चों पे रहम करे, और लाइट बैंक के जो मालकान हैं उनको हदायत दे कि वो अपनी इन चालाकियों से बाज आ जाएं। वरना देखें, बात ये है, अब शाह ईरान से बड़ा अमीर आदमी तो कोई नहीं था ना, तो वो भी जिस मौत से मरा, जिस तरीके से मरा, और या उसकी बीवी या बेवा जो कह लें आप, वो इस हालत में, किस हालत में वो अमेरिका में रह रही है कि उसके पास अपने मुलाजमा रखने के लिए भी पैसे नहीं होते। बहर किस्सा मुख्तसर ये है कि हर बंदे का एंड है, वो जिस तरीके से जिस तरह ज़्यादती करता है उसके साथ वैसे ही उसको बदला भी मिल जाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला ये इब्राहिम ग्रुप वालों को हदायत दे और इनको सही रास्ता सुझा दे, और उसके जो कारिंदे हैं ख़ास तौर पे आतिफ ज़ार सैयद, सायरा शाहिद और बाकी साथी जितने भी हैं, ज़ाहिर है वो तो पेड मुलाजम हैं और मुलाजम होने की हैसियत से वो वही कुछ कर रहे हैं जो उनको हदायत दी जाती है। पर हमें तवक्को रखनी चाहिए कि वो इंसान हैं, उन्होंने भी हमारी ही हालत में ज़िंदगी गुजारनी है, तो उन्हें चाहिए कि मैनेजमेंट को समझाएं कि ये तरीका अच्छा नहीं है, हमें पेंशनर्स का ख्याल रखना चाहिए, उनकी तरफ हमें नेगोशिएशन का दरवाज़ा खोलना चाहिए और हमारे हक़ हमें अदा करने चाहिए। बाकी ये वक्त जो है ना, ये टलना नहीं है इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है आप इस वक्त जितनी दुआएं कर रहे हैं, जितनी आप दुआएं कर रहे हैं उस वो जाएगा नहीं जाएंगी। तो इंशाअल्लाह ताला 20 तारीख से हमारा केस सीधा होना शुरू हो जाएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बैंक जो है ना इसको पेमेंट देनी ही पड़ेगी, क्योंकि इनके पास और कोई रास्ता रह नहीं गया हुआ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया। आप दुआओं का सिलसिला बढ़ाए रखें, क्योंकि जो ज़फ़र साहब ने जंग लड़नी थी वो लड़ चुके। अब जो है हमारे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ़ रिक्वेस्ट करें कि अपनी दुआएं जो है ना वो बढ़ाएं, अल्लाह ताला से मांगें, अपने अजीज़ व अक़रबा से कहें कि हमारे लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला ये मंज़िल दूर भी नहीं है। वैसे भी अगर देखें तो गौर करें तो 50% से ज़्यादा तो हमारे जो पेंशनर साथी हैं वो फौत हो चुके हैं, और बेवा जो है वो जिस कसम पुरसी की हालत में गुजार रही हैं गुजारा, वो अल्लाह को पता है, या जो मैं कहानियाँ रोज़ सुनता हूँ मुझे भी पता है, आप लोग भी जानते ही हैं, ज़ाहिर है आप लोग इसी करब से ही गुजर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने इसका कोई ना कोई हल भी तो रखा हुआ है ना। तो ये इब्राहिम वाले अगर समझते हैं कि दुनिया में यही सिर्फ पैसा लूटने के लिए आए हैं तो इनको गलत फहमी है। इस तरह के बड़े बड़े नाम जो हैं कुरान पाक में भी आते हैं, लालच का तो कोई हद ही नहीं होती, तो इन्होंने ये पैसा कहाँ ले जाना है। तो अगर मैंने शाह ईरान की मिसाल दी है कि वो बादशाह नहीं रहा और उसके बच्चे कसम पुरसी की हालत में है, तो ये क्या चीज़ है। बस इनको अल्लाह ताला ने हदायत देनी है, दे देगा, लेकिन कुछ लोग ठोकर लगने के बाद रास्ते पे आते हैं, तो अल्लाह करेगा वो भी आ जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।